شیروں اور شیرنیوں، آپ کو کشمیر کا بیٹا محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے سلام۔ نواز شریف صاحب نے آپ کے لیے بہت سارا پیار بھی بھیجا ہے، اور آپ کو خصوصاً میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو وادی لیپا کے پہاڑوں سے اتر کر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آج تشریف لائی ہیں، آپ کو بنت کشمیر مریم نواز شریف کا سلام۔ مجھے ابھی ان خواتین نے بہت پیارے پیارے تحفے پیش کیے، جس میں آپ کی مشہور دودھ کی روٹی بھی شامل ہے، اور ابھی ایک بچی نے مجھے بہت ہی پیاری نظم جو اس نے میرے لیے لکھی تھی وہ اس نے مجھے دی ہے، جس میں اس نے مجھے بنت کشمیر کا خطاب دیا ہے۔ میں اس بچی کو کہنا چاہتی ہوں، بتو چھو کوشر میو مول تو چھو کوشر، میو موج تو شو کوشر۔ اور پاکستانیوں کی سمجھ کے لیے میں بتا دوں کہ مریم نواز شریف کشمیر کی سچی بیٹی ہے، کیونکہ مریم نواز شریف کا باپ بھی کشمیری ہے اور اس کی ماں بھی کشمیری ہے۔ یوں تو ہر پاکستانی کشمیری ہے اور کشمیر سے محبت کرتا ہے، لیکن مریم نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون ہے، اور لیپا ویلی آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پھر شیر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں جو آپ نے لگایا نا، ووٹ زمین کیا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو میں ایک ووٹ چور جو یہاں نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بتانا چاہتی ہوں، میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کشمیر کی میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر کی ہر چپے چپے سے تمہارے آنے سے پہلے یہ آواز آ رہی ہے، مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ ابھی تو تم یہاں پر آئے نہیں ہو اور گو نیازی کا نعرہ لگ گیا ہے، تو میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ میں نیازیوں کو کچھ کہوں۔ نیازی میرے لیے محترم ہیں، اس لیے میں بطور قبیلہ یا پہچان ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، تو گو عمران گو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر سارا پتہ ہے، بھائی لیپا ویلی والوں، کیا تمہیں بھی پاکستان کی خبریں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں؟
सुनो इमरान खान, लीपा वैली क्या कह रही है? लीपा वैली कह रही है आटा चोरो, चीनी चोरो, जान छोड़ो। जाग उठा है वतन। मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि लीपा वैली और कश्मीर आके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। मैं ये जो आपने नारा लगाया ना, फैसला ज़मीर का, वोट नवाज शरीफ का, तो मुझसे याद आ गया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शंस में तारीखी तौर पे ये कहा जाता है कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से कुछ माली फवाइद की जरूरत होती है, तो इसलिए जो हुकूमत वक्त होती है वोट उसको दिया जाता है। तो कश्मीरियों एक मिनट, मैं आपको ये बात आज बता देना चाहती हूँ और कश्मीर के सारे बहन भाइयों को ये बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका रिज्क, जो कश्मीरियों का रिज्क है, वो किसी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर आपको कोई बजट मिलता है तो वो आपको भीख नहीं मिलती, वो कश्मीरियों का हक है जो उनको मिलता है। और कश्मीरियों का हक कोई उनसे छीन ले और नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैठ के देखती रहे, ये नहीं हो सकता। मैं राजा फारूक हैदर साहब को रास्ते में ये बात कह रही थी, मैंने कहा कि मैं कश्मीरियों का और आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे कश्मीर में पार्टी की कैंपेन चलाने की दावत दी। तो मैं ये मुझे आवाज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आई, मैं बल्कि इस बात पे खुश हूँ कि इस कैंपेन ने मुझे कश्मीर के चप्पे चप्पे की सैर करा दी। कश्मीरी लोग जो कि इतने जबरदस्त और खूबसूरत लोग हैं, दिल के खूबसूरत लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुददार लोग हैं, मुझे उनसे मिलने की सआदत भी नसीब हुई। तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और ये जो हजरात छत पे चढ़े, जरा मेहरबानी ध्यान से, खुदा न खास्ता कोई गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि अभी शारदा में जो मेरा जलसा हुआ वो इतना बड़ा जलसा था, लोग माशाअल्लाह छतों पर और दरख्तों पर चढ़े थे। मेरे सामने इतनी मोटी शाख दरख्त की टूटी और वो सब नीचे आ गिरे। अल्लाह का शुक्र है बच गए, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, और वो ये कि जब मैं नीलम वैली और लीपा जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, अपने घर वालों से दूर, क्योंकि यहाँ फोन के सिग्नल्स तो आते नहीं, तो अपने घर वालों से कट के खड़ा था, वतन की हिफाजत के लिए खड़ा था। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे, पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया। तो मुझे वो जो एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है वो मेरा बना उनके साथ। तो मुझे ये भी ख्याल आया, ये अपने घरों से दूर यहाँ पर पहरे दे रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं।
لیکن عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے۔ مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ یہاں پر وہ اتنی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ ان کی تنخواہیں، ان فوجی بھائیوں کی تنخواہیں، بیٹوں کی تنخواہیں آخری بار کب بڑھی تھی؟ نواز شریف کے دور میں۔ اور کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے، تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پر۔ اگر فوج کا اور میں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، ایک وہ یہاں جان پر ہتھیلی پر لے کر وہ ملک اور قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، دوسرا ان کو گھر فکر ہوگی کہ آٹا ختم ہے، چینی ختم ہے، بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو پتا ہے ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مرض ہے نا ہر گھر میں۔ انسولین کی ایک بوتل، چھوٹی شیشی انسولین کی جو نواز شریف کے دور میں 400 450 کی آتی تھی، جانتے ہو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر گھر میں انسولین کا یا شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ اب 1050 یا 1100 روپے کی انسولین کی چھوٹی سی شیشی ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، انہوں نے انسولین لگانی چھوڑ دی اور لوگ امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آٹا چورو، چینی چورو، دوائی چورو، اور صرف آٹا چورو، چینی چورو، دوائی چورو نہیں، کشمیر چورو۔ نواز شریف محب وطن ہے، اس کی حب الوطنی کی گواہی نہ صرف کشمیر کے پہاڑ دیتے بلکہ نواز شریف کا دشمن بھی نواز شریف کی حب الوطنی کی گواہی دیتا ہے۔ نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے، اور میں یہ بتاؤں نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی، نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی، اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سب وہی زبان بولیں گے جو آپ کا لیڈر نواز شریف بول رہا ہے۔ اچھا، اور عمران خان یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پوچھنا کشمیریوں، اس کے سرکاری جلسوں میں جانا اور اس سے پوچھنا کہ تم نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا ہے، تو کیا اب راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں جو کشمیر میں ترقی ہوئی، کیا تم اس کو بھی ریورس گیئر لگانے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کا آٹا بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کی چینی بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم بھکاریوں کی طرح کشمیریوں کو بھی قطاروں میں لگانے آ رہے ہو؟ 1 کلو
چینی کے لیے جانتے اور روزے داروں کو پاکستان میں قطاروں میں کھڑا کیا، کئی گھنٹے کھڑا کیا، اور 1 کلو چینی کا تھیلا دے کر یہاں پر انگوٹھے پر انمکس سیاہی کا نشان لگا دیا اور کہا آپ دوبارہ چینی مانگنے نہ آنا۔ کیا نواز شریف کے دور میں کبھی یہ دیکھا تھا؟ یہ بھی بتا دوں اور ایک بات مت بھولنا لیپا والوں، کشمیر والوں، میری ایک بات مت بھولنا، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خدمت کرنے کی بجائے، عوام سے رجوع کرنے کی بجائے، ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے وہ ووٹ چوری کرنے کے ماہر ہیں۔ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ اور وہ جماعت اب صرف RTS کا بٹن نہیں دباتی، وہ جماعت اب الیکشن کمیشن پاکستان کا عملہ ہی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ 10 کا الیکشن یاد ہے نا؟ 20 افسران الیکشن کمیشن کے غائب کر دیے نتائج تبدیل کرنے کے لیے۔ صبح جب وہ پتہ نہیں 14 یا 15 گھنٹے کے بعد برآمد ہوئے تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، اور کوئی کہتا تھا میری گاڑی کچے میں اتر گئی تھی، کوئی کہتا تھا اندھیرا بہت ہے، دھند بہت ہے، اس لیے ہم غائب ہو گئے۔ تو کشمیریوں، ایک بات میری یاد رکھنا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بے دردی سے پاکستان کے ریاستی وسائل استعمال کرنے والی جماعت، پاکستان کے وسائل استعمال کرنے والا ووٹ چور، کشمیر چور عمران خان کھلے عام ان کے وزراء کھلے عام یہاں پر پیسے بانٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، لیکن ان کو بتا دینا استعمال کرنے کے باوجود تحریک انصاف کی حالت آزاد کشمیر میں پتلی نظر آتی ہے۔ یہاں پر یاد ہے نا کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون، آپ کی جماعت 2/3 اکثریت سے زیادہ سے جیتی تھی، اور یہاں پر تمام ریاستی وسائل جھونکنے کے باوجود ایک سادہ اکثریت کے عمران خان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی نظر ہے تو کس پر؟ نواز شریف کے امیدواروں پر۔ لیکن راجہ فاروق حیدر جیسے شیر اور باوفا آدمی نے اور ان کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی پوری کابینہ اور حکومت نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بکنے اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ شاباش آزاد کشمیر، شاباش۔ ایک اور بات بہت ضروری ہے لیپا والوں، ایک اور بات بہت ضروری ہے، اور میں یہاں لیپا کے خطاب کے ذریعے میں پاکستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو چور 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 کا انہوں نے جو الزامات لگائے اس کی کلئی بھی پاکستان کی عدالتوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ میں بتاؤں، نواز شریف کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان، کیونکہ بزدل آدمی ہے، کیونکہ عوام کی طاقت پیچھے نہیں ہے، تو اس کو ساز باز اور دھاندلی کر کے چور اور ڈاکو کے الزام لگا کر اس کو نواز شریف کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان سن لو،
3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वो चोरी का और ये कि चोर है लूट के ले गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, अल्लाह ताला के फजल करम से वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। नवाज शरीफ पर एक ही इल्जाम है, नवाज शरीफ का एक ही जुर्म है, क्योंकि वो जुर्म ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को छोड़ने से इनकार कर दिया है। तुमने उसको अदालतों से सजाएं भी दिलवा ली, नैब में भी रख लिया, उसकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज 3 साल बाद भी तुम्हें नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। नवाज शरीफ को हराने के लिए तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ता है, मगर इमरान खान याद रखो, मुस्लिम लीग नून जाग चुकी है। मुस्लिम लीग नून के शेर जाग चुके हैं। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना मुस्लिम लीग नून के शेरों को आ गया है। और मैं सुबह बल्कि शायद कल मैं खबरें पढ़ रही थी तो उसमें एक खबर थी कि काबीना के इजलास में जिसकी सदारत सिलेक्टेड आजम कर रहा था, जिसका नाम इमरान खान है, वो कहता है कि वो नैब के खिलाफ इमरान खान बहुत बोला, उसके वुज़रा बहुत बोले। उन्होंने कहा कि नैब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्जाम साबित करने में कामयाब नहीं हुई। तो ये किसकी जीत है? लीपा वालों, सब इदारों को, सारे रियासती वसाइल को झोंक दिया, फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से एक चीज भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर साबित नहीं कर सके। और आज बजाय इसके कि हम तनकीद करें नैब पर, नैब के मजालिम हम भुगत कर आए। आप जानते हो ना मेरी माओ बहनों बेटियों, आपकी ये बहन बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में पहली खातून है जो नैब के डिटेंशन सेल में रहकर आई है। और शायद पाकिस्तान की पहली आपकी बेटी और बहन है जो 3 महीने कोट लखपत जेल के डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में रहकर आई है। और आप जानते हो नैब वालों ने मुझसे क्या सवाल पूछा? मेरी माओ बहनों बेटियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नैब वाले मुझे कहते हैं, मैडम आपको अफसोस तो होता होगा कि इतना बोल्ड स्टांस ना लेती, जो आपने बातें की हैं वो आप ना करती तो आज आप यहाँ पर ना होती। मैंने कहा सबसे पहले तो शुक्रिया कि तुम मान गए हो कि मैं किसी जुर्म की पादाश में नहीं, मैं एक असूल पे डटे रहने की पादाश में सजाए मौत की चक्की में हूँ। और दूसरी बात मेरी बहादुर माओ बहनों बेटियों, दूसरी बात ये, मैंने उनको कहा कि तुम मुझे आज यहाँ से आजाद करो,
میں کل باہر جا کے وہی بات کروں گی جو میں پہلے کرتی رہی ہوں. تو میں عمران خان کو کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو. تم نے نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی پر، اس کے خاندان پر جھوٹے الزام لگائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھوٹ کا پول پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور آج تمہیں ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے. جب انسان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان پیچھے مڑ کر اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ مزید ظلم کرنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام سے معافی مانگو. یہ جو زندگی کا تمہیں تجربہ ہوا ہے نا پچھلے 3-4 سال، یہ تمہاری زندگی کا ناکام ترین تجربہ تھا. اور اب بجائے آزاد کشمیر میں آ کر ووٹ مانگنے کے جائے نماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. تو لیپا کے میرے شیروں اور شیرنیوں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کو جگہ جگہ سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کراؤ گے. 25 جولائی کو نہ میری کوئی ماں، نہ میری کوئی بہن، نہ میری کوئی بیٹی، نہ میرے کوئی بھائی، نہ بزرگ، نہ بیٹا گھروں میں نہیں بیٹھے گا. نہیں بیٹھو گے نا؟ چاہے پولنگ سٹیشن کتنا بھی دور ہو، پولنگ سٹیشنز پہ جاؤ گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ کس پر مہر لگاؤ گے؟ شیر پر مہر لگاؤ گے. اور صرف یہ کہ شیر پر مہر نہیں لگانی، شیر کو ووٹ نہیں دینا صرف، بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے. اور اگر کوئی آدھی ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. وعدہ؟ آپ سے مل کر مجھے آج دلی خوشی ہوئی، اور لیپا ویلی کے ساتھ میں زندگی بھر کا رشتہ بنا کے جا رہی ہوں. راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا مریم بی بی آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف مریم نواز شریف کی ذمہ داری نہیں، یہ مریم نواز شریف کا فرض ہے. اور انشاءاللہ یہ فرض نواز شریف نبھائے گا اور مریم نواز نبھائے گی، انشاءاللہ تعالی آخری دم تک نبھائے گی. اور ہم انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیا، میں نے سن لیا. اور یہ ٹنل کی جو آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ کی ضرورت ہے، یہ میں نواز شریف صاحب تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ. اور راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹنل ضرور بنے گی اور نواز شریف بنائے گا. ہمارے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، لیپا ویلی.
वफ़तुल करीम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमें आपकी खिदमत करता रखे। अल्लाह हाफिज। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को आज़ाद कश्मीर हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। आजाद कश्मीर के 73 सालों की सबसे बेहतरीन हुकूमत और उसकी कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट, जिसके सरवर पर कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने राजा मोहम्मद फारूक अली खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा को पेश किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।